پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے، پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ پاکستان کے 3 بڑی جماعتوں کے قائدین اور رہنما ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں نا تو گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری ہی جماعت وہ واحد جماعت ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، باقی جماعتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی بلکہ مہربانیاں کی جاتی ہیں۔ پہلے ہمارے عمران خان صاحب تھے، وہ عدالت سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میاں نواز شریف صاحب جو الزام لگا رہے ہیں نا ججوں پہ اور عدالت کی جو توہین کرتے جا رہے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ این آر او ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ این آر او ہو جائے۔ اب عمران خان صاحب اگر آپ تھوڑا سا احتیاط سے کام لے تو این آر او اگر ہوتا ہے تو ہونے دیں، اس میں آپ کا فائدہ، سیاسی طور پہ اس کو آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پہ این آر او کا فائدہ نہیں ہوگا، تو جو چیز آپ کے فائدے میں جا رہی ہے آپ اس سے روک کیوں رہے ہیں؟ ہونے دیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب تھے، احتساب عدالت سے باہر آئے ہیں، انہوں نے کہا ججز دیکھا کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، کس کس القابات سے مجھے مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی مجھے ڈان بنا دیا جاتا ہے، کبھی سلسلے مافیا کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ججز کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے القابات سے مخاطب کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی میں ہی اکیلا ہوں، باقی کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ عدالت، ججز، ان میں اور سیاسی عمران خان میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد شرجیل میمن صاحب تھے، غالباً ان کو اطلاع پہنچ چکی تھی کہ یہ دونوں بول چکے ہیں، انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، وہ بھی آئے، انہوں نے کہا یہ میں اکیلا میں ہی تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، شرجیل صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں ڈالا ای سی ایل پہ، انہوں نے کہا میری باری تو ایسا ہی لگا تھا کہ چند لمحوں میں میرا کام ہو گیا تھا۔ اب جب شریف خاندان کی باری آئی ہے تو کوئی اس طرح کی جلدیاں ہے ہی نہیں، بلکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے شریف خاندان کو تو ای سی ایل میں ڈالنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں وزارت داخلہ کا، نہ جو مرضی کر لے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے میمو گیٹ کے اوپر۔ حسین حقانی صاحب بڑے مزے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی ان کو بلا لیا گیا، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، آگے جا کے کیا ہوگا اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے امریکہ کی طرف۔ امریکہ کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کانگریس کو ایک رپورٹ دیا ہے کہ جناب پاکستان ہم سے نکلا جا رہا ہے، ہم اسے نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن پاکستان بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، اور اس کے پیچھے چین کھڑا ہوگا، اور دور کی بات نہیں، 2019 تک یہ پاسبل ہو جائے گا۔ پہلے ہم اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو کیوں نکالا کا سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، 30,000 کروڑ روپیہ ملک سے چوری کر کے باہر لے کے جائے، ساری گورنمنٹ ابھی بھی لگی ہوئی کہ جی ہم ای سی ایل پہ نہیں ڈالیں گے۔ صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کے گاڈ فادر کو بچائیں تاکہ وہ ان کو بھی بچائے۔ سلسلے مافیا ہیں، گاڈ فادر ہیں، اور اب چور ڈاکو جیسے الفاظ استعمال کرنے جو ہیں، کیا ان کے اپنے منصب کی توہین نہیں ہے؟ سیاستدان عمران خان اور ایک چیف جسٹس کے اس طرح کے جو زبان ہے، دونوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ عارفہ نور صاحبہ اور زاہد حسین صاحب، پہلے ہم ایک ذرا میاں نواز شریف صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں، پہلے ہم سن لیں پھر اس پہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مشرف کے زمانے جن ججوں نے حلف لیا وہ پی سی او جج کہلاتے ہیں نا، مشرف کا حلف لیا، تو وہ ہمیں درس دیں اخلاقیات کا درس وہ ہمیں دیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ زیب نہیں دیتا ان کو، اور ہم اس درس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اعلیٰ ترین منصب پہ فائز جو جج صاحبان ہیں، جو اس وقت وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو زیب دیتی ہے۔ پھر گلہ ہم سے ہوتا ہے کہ یہ توہین کر رہے ہیں، تو یہ ہم جو اس طرح کے الفاظ جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں، جو جملے کستے ہیں، تو یہ کس کی توہین ہو رہی ہے؟ تو یہ اور پھر یہ زبان اور عمران خان کی زبان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ زاہد حسین صاحب، یہ ہماری جماعتوں کو ہوتا کیا ہے، یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی عدالت میں جاتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فائدے میں نہیں جا رہی، ان کے خلاف جا رہی ہے، تو باہر نکل کے وہ اس طرح کا گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ تقریباً جتنی مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے رہنما ہیں جن کو 20 25 سال ہو گئے ہیں، جو 80s کے بھی بیچ میں سیاستدان آ جاتے ہیں، وہ اس طرح کا ایک گلے شکوے کا ایک ماحول بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے
مطلب میری نظر میں تو یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل مائلیج کی بات نہیں ہے. اصل چیز جو اس وقت ہو رہی ہے کہ جو ہے جو عدالتیں جو ہیں وہ میدان, سیاسی میدان بن گئی ہیں, جہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, جہاں پہ اب دیکھیں پورا جو ہے تقریباً سال سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر یعنی ایک روزانہ کا ایک معمول سا بن گیا ہے کہ کورٹ کے اندر جو ہوتا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا, ابھی تو دوسری بات آتی ہے کہ پہلے باہر آتے تھے تمام سیاستدان اور اپنی اپنی طور پہ اس کی جو ہے توجہ پیش کرتے تھے کہ آج عدالت نے کیا کیا, اور اپنی اپنی مرضی کے جو ہے بیانات اس میں سے لیتے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا سارے سیاستدان کے کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دینے جا رہی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کیس کی بات کر رہے ہیں جی. تو اس دوران میں تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ سیاسی جنگ کو جو ہے عدالتوں میں لے آئیں گے تو پھر اس کا یہی ہوتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے بات ہوتی ہے کہ مجھے پکڑا کیوں ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑا. دیٹ کائنڈ آف تھنگ جو ہے وہ ساری کی ساری اب یہ ایک وہ بن گئی. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے اس میں کہ دیکھیں یہ ایک لحاظ سے جو ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ پی سی او کے ججز اور اس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ پی سی او کے ججز یا جو آپ کہہ رہے ہیں یہی عدالتیں تھیں جس پہ جو ہے آپ کو بھروسہ آتا ہوتا تھا. یہی عدالتیں تھیں جب تک کہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آیا آپ نے اس کے اوپر جو ہے بلکہ کہا کہ عزت کرنی چاہیے, عدالت کا حکم ماننا چاہیے اور اس کے فیصلے سے جو ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک تھیم بن کے آتی تھی. ایک عجیب سی صورتحال بن کے آئی ہے اور اس میں ایک اور بھی چیز جو خطرناک صورتحال بن کے آ رہی ہے وہ کہ تمام زور اگر عدالت پڑتا پھر میرے خیال عدالت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو کس طرح ڈیل کرے. میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ کورٹ کے اندر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو باہر آ کے جس طرح سے بیان کی جاتی ہیں یا اس کو جس طرح سے رپورٹنگ ہوتی ہے اس کا جو ہے پورا ایک لحاظ سے کانٹیکسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے یہی بات آتی ہے. اب جیسے مثال آج نواز شریف صاحب نے دی کہ چور کی, تو اس میں جس کانٹیکس میں بات کی تھی ان کے متعلق بات نہیں تھی. انہوں نے ایک جج نے ایک کامنٹ کیا جو کہ آبزرویشن جب ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک لحاظ سے مکالمہ ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اس کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ بہت عجیب سی. نہیں میں یہ زاہد صاحب کو کاٹ رہی تھی اس بات پہ کہ شاید تھوڑا سا اس میں پھر رسپانسبلٹی ہمیں کورٹ پہ بھی ڈالنی پڑے گی کہ وہ کیوں اس طرح کے ریمارکس پاس کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو افتخار چودھری کے زمانے میں یہ ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا اس بات کو کہ کورٹس جو ہیں وہ اتنے پولیٹیکل یا اتنے ہائی پروفائل ہو گئے ہیں کہ سارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آج ریمارکس کیا پاس ہوئے سپریم کورٹ میں. اور افتخار چودھری کے جانے کے بعد ہمیں ایک فوراً تبدیلی محسوس ہوئی سپریم کورٹ میں. اور آپ آئی تھنک ان کے بعد شاید تصدق حسین جیلانی آئے تھے, انہوں نے ان کے جو بینچز بنے تھے انہوں نے ریمارکس وغیرہ پاس کرنے بالکل بند کر دیے. میں نے وہ 1-2 ہیئرنگز اٹینڈ کی تھیں, وہی کورٹ روم نمبر 1 تھا, وہی ججز بیٹھے ہوتے تھے, بٹ ان کی طرف سے یا سوال آتا تھا یا وہ آپس میں بات کرتے تھے. یہ جو ریمارکس تھے نا یہ مورلیس انہوں نے ختم کر دیے. ٹی وی کی وجہ سے نا ایک شدت آئی ہے, ٹی وی کی وجہ سے, کیونکہ ٹی وی آپ کو 24 گھنٹے نظر آ رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. وہی تو ستار صاحب میں کہہ رہی ہوں نا کہ پرانی بات ہو گئی ہے, پرنٹ میڈیا تھا. تصدق حسین جیلانی صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی وہ تو ٹی وی کے زمانے میں ہی تھی نا. اٹ کیم آفٹر افتخار. میں جا رہا ہوں پرنٹ کی طرف بیک. پرنٹ میں بھی یہ تھا کسی حد تک, ٹو این ایکسٹینٹ پرنٹ کے دور میں بھی یہ تھا کیسے ریمارکس آتے تھے. اور صرف دلچسپی یہ ہوتی تھی جس میں ہمارے کورٹ رپورٹر ہمیں یہ بات بتاتے ہوتے تھے کہ ریمارکس کے بارے میں جو کورٹ رپورٹنگ لوگ کرتے تھے ہمارے دوست ہمارے ساتھی, وہ کہتے تھے کہ جی بعد میں وہ کہتے تھے کہ کس طرح کے ریمارکس ہوں جو آپ کی سپر لیڈ اور لیڈ لگ سکتے. لیکن اس میں ایک اور بات وہ دیکھیں نا وہ دور بھی گزرا ہے, اس میں بھی اپنے دور میں ایکٹیویزم رہی ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیشہ رہی ہے, بٹ اگر ہم صرف ریسنٹ پیریڈ کو دیکھیں تو آئی تھنک کافی سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں شاید یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک کئی نئے لیول پہ پہنچ گئی تھی اور بہت زیادہ تھی. وہ بالکل پاپولسٹ ایک طریقہ تھا. وہ جو کیسز اتنے سارے لیے اس کا کبھی کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا, کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کوئی اس کا وہ اس طرح نہیں ہوا. بٹ وہ بیسکلی ان کی جو بھی تاریخ رہی کہ ان کو ہٹایا گیا, پھر ایک پاپولر ریزسٹنس موومنٹ ہوئی جس کے بعد ان کو ریسٹور کیا گیا, تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ اب ان کی جو ساری لیجٹیمیسی ہے
وہ اس کورٹ روم سے نہیں آ رہی, ججمنٹ سے نہیں آ رہی, وہ لوگوں کی ول سے آ رہی ہے. ایک اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا کہ پروسیڈنگ اس طرح سے شروع نہیں ہوتی تھی جب تک کہ کچھ نامہ نگار جو ہیں وہااں پہ موجود نہیں ہوتے تو ان کا انتظار کیا ہوتا تھا, اور باقاعدہ جو ہے پھر ان کے انٹرویوز اور ان کی انٹرپریٹیشن بھی فرنٹ پیج پہ شائع ہوتی تھی. یہ بھی صورتحال تھی. مگر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ از این انسٹیٹیوشن, اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. یا کچھ ججز کے نیچے ایز آئی سیڈ تصدق حسین جیلانی کا وقت تو مجھے یاد ہے کہ بالکل سپریم کورٹ وہ بہت ایک ٹریڈیشنل اور کنونشنل اس پہ چلا گیا تھا کہ کوئی ریمارکس نہیں ہوتے تھے. اب ثاقب نثار, ہاں بٹ اب عادت سی پڑ گئی ہے لوگوں کو بھی, ایک عوام کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو عادت بلا کیا پڑ گئی ہے. اگر کورٹ اگر اس طرح کی آبزرویشن نہیں نہ دے گی, وہ کہیں گے جی کورٹ کوئی کام ہی نہیں کر گیا. اب لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے نا, لوگوں کو اتنا یوز ٹو کر دیا گیا ہے. دیکھیں نا ستار صاحب, یہ تو اب پولیٹیشنز کے بارے میں لوگ کرٹیسزم کریں اور پولیٹیشنز اس پہ ریئیکٹ کریں تو ٹھیک ہے, انہوں نے تو ووٹ لینے جانا ہے لوگوں سے. مگر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی روز بیٹھ کے یہ سوچے کہ لوگ کس چیز سے خوش ہوں گے تو ہم کریں. They are not there to please the people. They are there to do justice and to follow the constitution. دیکھیں وہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ جو ججز کو بھی جو احتیاط کرنی چاہیے, یہ بالکل صحیح بات آتی ہے کہ اس کے انٹرپریٹیشن سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے, ایک زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ٹرائل ہو رہا تھا یا کسی کیس کو سن رہے تھے تو اس پہ ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ چونکہ سب جوڈیس ہو جاتا تھا, اس پہ لوگ بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ فیصلہ نہیں آ جائے. وہ جو ہے بالکل ٹوٹ چکا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ کچھ سیاستدانوں کو دیکھیں, یہ ہر طرف سے جو ہے ایک دباؤ بھی ہے, ایک دھمکی بھی ہے. صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں, نواز شریف صاحب نے تو بہت ہی اب تندہی آتی جا رہی ہے, لیکن ایک اور بات بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ عمران خان کے بیانات بھی جو تھے اسی قسم کے ہوتے تھے کہ تم اس کو فیصلہ دینا ہے. مطلب اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں تو کورٹ کو ایک لحاظ سے آپ دباؤ میں لے کے آتے ہیں. دباؤ میں لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ جو ہے آپ کے جو چونکہ آپ وکٹم ہیں, آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو آپ تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, لیکن ایک طریقہ بھی ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں کیا ہے, مجھے کیوں کیا. یا اس کو ایک وہی بات آتی ہے کہ جیسے لاڈلے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جو عمران خان کی طرف سے بات آتی ہے این آر او کی طرف, این آر او ہو رہا ہے کہ کون این آر او کر رہا ہے. یعنی یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب ایک کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے, ایک کورٹ کا کام ہے یہ فیصلہ کرے, تو این آر او کی بات کہاں سے لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جو ہے ایک دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ این آر او کون کرے گا. کورٹ, پھر آپ تو کورٹ پہ الزام دے رہے ہیں کہ کورٹ میں شاید جو ہے کوئی مصلحت پسندی کی جا رہی ہے. نہیں وہ تو ہے ہی صحیح نا کہ وہ دونوں پولیٹیشنز تو اس وقت بالکل دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ دونوں کا ایک نیریٹو ہے, وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اگلے الیکشن میں اس نعرے کے ساتھ جانا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یا جو ٹرائل کورٹس ہیں نیب کے ادھر سے کنوکشن آئے گی تو اس سے پی ایم ایل این جو ہے وہ کمزور ہوگی اور ان کو ہیلپ ملے گی الیکشنز میں. مگر ان کا تو یہ کام ہے, سیاستدانوں کا تو نہیں. دیکھیں زاہد صاحب, صرف اتنا صرف کہنے کی بات ہے, تنقید کر لیے کورٹ پہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کا کام یہ بھی نہیں ہے بالکل ان کا نہیں ہے, مگر وہ آپ جا کے جو ہے اس قسم کی باتیں کریں کورٹ, ایک سارا سسٹم وہ تو ٹھیک ہے زاہد صاحب. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کورٹ بھی اس وقت پرسیپشن یہ بن گیا ہے کہ کورٹ بھی اس پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے. اب اور مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف یا عمران خان تو شاید نہ رکیں, مگر کورٹ جتنے زیادہ سپریم کورٹ سے ریمارکس یا سٹیٹمنٹس آئیں گے اس کا نقصان تو سب سے زیادہ شاید سپریم کورٹ کو ہوگا, بیکاز دے ول بیکم اے پارٹی ٹو اٹ. میں تو صرف اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ تنقید, میرا کیمرے کی طرف چلا گیا ہوں. عارفہ کا یہ نور تھا کہ آپ کا یہی کہہ رہے تھے کنوکشن وہ چاہتے ہیں, کنوکشن ہوگی تو نواز شریف کو زیادہ فائدہ ہوگا. میری اپنی نظر میں اگر کنوکشن سے زیادہ فائدہ عمران خان کو, باقی جماعتوں کو, این آر او کا ہوگا اگر این آر او نواز شریف صاحب کر لیتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کنوکشن میں ہمدردی آ سکتی ہے, کنوکشن میں ہمدردی آ سکتی ہے. نہیں بٹ این آر او کس کے درمیان ہوگا, نواز شریف اور جن کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ نہیں. اصل بات اس کا عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت کے ساتھ این آر او ہوگا. عمران خان صاحب کو کھٹکا ہے کہ جو پاورز دیٹ بھی ہیں نا ان کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقدمات چل رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں اس پہ مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے کہ شرجیل میمن صاحب کو بھی بہت گلہ ہے کہ میری جب باری تھی تو ای سی ایل میں ایسے ڈالا جیسے صرف یہی کام رہ گیا تھا اس وقت میں ہونے والا, اور کوئی کام تھا ہی نہیں وزارت داخلہ کو. اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
نیب کے جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، ان کے لیے جیلیں ہیں۔ میرے پیٹھ پیچھے میرا نام ECL میں ڈالا گیا اور اس وقت تک مجھے نہ کوئی نوٹس تھا نہ کوئی ریفرنس تھا۔ نیب سے پوچھا جائے کہ نیب نے میرا نام ECL پہ ڈالنے کے لیے کیوں کہا اور اس وقت چودھری نثار نے میرا نام ECL پہ کیوں ڈالا، اور آج ریفرنسز کے باوجود اگر نواز شریف اور اسحاق ڈار اور ان کے اہل خانہ کے نام ECL پہ نہیں آ رہے تو وہ کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شرجیل میمن صاحب کافی پرانے ایسی جماعت میں ہیں کہ وہ حکومت میں رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت میں رہنے کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو مسلم لیگ نون اٹھا رہی ہے۔ وہ حکومت میں نہیں ہے، یہ کم از کم وفاقی حکومت ان کی نہیں ہے جس کے اختیار میں یہ سارے معاملات ہے کہ ECL میں کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا، تو وہ تو ایڈوانٹیج لیں گے ہی۔ شرجیل میمن صاحب کا یہ ہے کہ بھئی آپ کی دفعہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا جا رہا تھا بار بار کہ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھا جائے تو آپ نہیں لکھتے تھے، تو نون لیگ آپ پہ الزام لگاتی تھی، دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جب یہ اپنے موقع پہ بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ایک ہمارے یہاں ایک عجیب سی روایت پڑ گئی ہے اور پچھلے سالوں میں یہ زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے کہ جب تک مجھ پہ آنچ نہیں آئے سب ٹھیک ہے۔ اب بات یہ آتی تھی کہ سندھ میں جو ہے نیب نے کارروائی جب شروع کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چودھری نثار صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہیں یہ اور صحیح ہے، ان میں ساری چیز جو ہے وہ جسٹیفائی کی تھی، اور میرے خیال مجھے کچھ پہ اعتراض نہیں ہے، جب آپ پہ مقدمات ہیں تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اور چاہیے بھی۔ وٹ شرجیل مرزا صاحب یہ ایک لحاظ سے ایک سب جو ہے مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کہ شرجیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ مجھے ECL پہ کیوں ڈالا جائے، سر شرجیل صاحب کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 1.5 سال وہ مجھ سے غائب ہو گئے تھے، 1.5 سال بعد جو ہے وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ECL پہ ڈالنا ٹھیک، اس میں زیادتی بھی ہوئی بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا بات آئی ہے کہ ECL میں، لیکن کم از کم ایک تو بات ہے کہ وہ جو ہر اس پہ جو ہے وہ آتے ضرور ہیں، لندن میں ہو چاہے یہاں پہ وہ آتے ضرور ہیں، تو اس میں جب آپ کو یہ اعتماد ہو کہ وہ شخص جو حاضر ہو رہا ہے تو اس کو ECL میں ڈالنے کا کوئی تک نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب سے ایک سلسلہ بن کے آ گیا ہے کہ جو ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں کہ آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں یا آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ غلط یا صحیح، اس پہ بات کریں کہ اس کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا ہے، میرے خلاف کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ایک پوری ایک نیریٹو بن کے آ گئی ہے۔ مگر اس نیریٹو کے پیچھے جو ایٹ لیسٹ مجھے نظر آتا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نیب کو کیا ہم میں سے کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی اور ایک نیوٹرل اتھارٹی کیا مانتا ہے؟ اس میں جب بھی کوئی نیا ایک چیئرمین آتا ہے تو اس کی پالیسی جو ہے ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی اس کی نئی سمت نکل آتی ہے، وہ ایک پارٹی کے پیچھے کبھی ہوتا ہے کبھی دوسری پارٹی کے پیچھے ہوتا ہے۔ کوشش یا ہمارا اس وقت اگر یہ سارے پولیٹیشنز بھی الزام تراشی کریں تو یہ کیا کریں، اب ایک دوسرے کو یہ گندہ کم کریں۔ یہ ہم لوگ جو اکیڈمک لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ ادارہ خواہشات تو ہیں بٹ یہ یہ ہمیں ریفارمز آ بات جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پریکٹیکل ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ بالکل اگر آپ انسٹیٹیوشن کو سنبھالنا شروع کر دیں، سنوارنا شروع کر دیں تو ان کو سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پھر عام آدمی میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا۔ وہ ادارہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ وزیر اعظم رہا ہے یا وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور یہ ایک عام آدمی ہے، وہ فرق نہیں رہے گا، یہ ان کو سوٹ نہیں کرے گا، اس لیے ان کو ایسی حالت میں تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کہنا تو پھر بھی چاہیے نا، ہماری خواہش ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی نیب کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے طے کریں گے۔ بھائی آپ اس انسٹیٹیوشن کو ریفارم کریں اور اس طرح ریفارم کریں کہ وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ اس پہ یہ بات نہ آئے۔ یہ جو آپ نے وہ کر لیا ہے کہ ہم دو پارٹیز مل کے اس کو بیٹھیں گی، تو بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ نہ تم اپنی مرضی کا آدمی لگاؤ جو ہمیں وکٹمائز کرے، نہ ہم اپنی مرضی کا لگائیں کہ وہ پوری دنیا میں کسی تحقیقاتی ادارے کا جو سربراہ ہے نا وہ کم از کم اس طرح کے عمل سے نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ جو لگتا ہے، مطلب کہ آپ دیکھیں وہ فصیح بخاری صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک نئی تھیوری بنا لی تھی۔ انہوں نے کہا جی نیب کا پتہ نہیں، انہوں نے وہ پڑھا لا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کرپشن پریونشن پہ بات کریں گے اور اس پہ فوکس رکھیں گے، کیونکہ اس وقت
پریشر تھا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کیسز جو تھے ان کی طرف وہ جا نہیں سکتے تھے, انہوں نے نئی تھیوری نکالی جو نوکری بچا رہے ہوتے ہیں, نوکری بچا رہے ہوتے ہیں, جو بھی چیئرمین جس نے لگایا اس کی خدمت نہیں کرنی. ایک سب سے بنیادی چیز ہے, صحیح بات ہے, ہمیں تو پھر اسی کو ایڈریس کرنا ہے. صحیح بات ہے کہ یہ چیز دونوں اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ایک کریڈیبلٹی اگر کسی آرگنائزیشن کی نہیں ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نیب کی جو ہے جو کریڈیبلٹی یا کریڈینشیل جو تھے بہت پہلے ختم ہو چکے تھے. جب بنی تھی اس کے فوراً بعد ہی اس کے جو سوالیہ نشان بن کے جنرل امجد کیوں گئے تھے, سیاست کے لیے استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کیسز بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ سوالیہ نشان بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح کیسے ہے جبکہ یہ پوری جو ہے آرگنائزیشن وہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے جو کہ سیاستدانوں کو پہلے کرنی چاہیے تھی, اور میرے خیال سے اپنے وجہ سے اپنے ویسٹرن کی وجہ سے نہیں کیا, کہ آپ کو ایک بالکل ایک آٹونومس, انڈیپینڈنٹ اور ایک کریڈیبل ادارہ بنانا پڑے گا جو کہ انویسٹیگیشن کے لیے, اور اس فائدے میں نہیں ہے بات. نہیں بالکل نہیں ہے, مگر ہمیں کہنے تو دینا. ہم کہہ رہے ہیں نا, ہمیں تو کہنا ہی ہے. انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہو وہ الگ ہو, پروسیکیوشن کا بالکل الگ ہو, اور تاکہ ان کے, اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی جو کرپشن کا کیس ہے پولیٹیشنز کے خلاف, وہ ایک میڈیا ٹرائل کی شکل میں آتا ہے اور بہت سارا گند اچھالا جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم سب بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیس کدھر گیا, اس میں سے کیا کنوکشن نکلی. آپ حج کیس جو تھا PPP کے زمانے میں, اس کا اگزامپل لے لیں بھائی, اس وقت تو لگ رہا تھا, ہیفیڈرین کا کیم آفٹر دیٹ, مطلب اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بس اب یہ تو سولی پہ چڑھ جائیں گے. آدمی, ایک منسٹر کو ہم نے جیل بھیج دیا اور وہ جیل میں رہا, اور اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا. اب وہ اس میں مجھے بتائیں کہ وہ کیا باعزت بری ہوا کہ جس ایک آدمی کو آپ نے جیل میں بھی رکھا. نہیں, اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ جب آپ نے اتنی ساری چیز ثابت کر دی, اس کا مطلب نہ آپ کا پروسیکیوشن صحیح ہے. There was absolutely nothing. ایفیڈرین کیس کی آپ نے بات کی زاہد صاحب, اس کے اندر انہوں نے کتنا شور مچایا کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا انوالوڈ ہے. چالان جب فائل ہوا تو چالان کے اندر بیٹے کا نام ہی نہیں تھا, بیکاز ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں تھا. اس میں یہ ہے کہ ایفیڈرین کی وجہ سے مخدوم شہاب الدین وزیر اعظم نہیں بن سکے. اچھا, اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ ان کے جب نومینیشن ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے دوسرے وزیر اعظم ہوں گے یوسف رضا گیلانی کے بعد, تو یہ کیس میڈیا میں جب آیا تو اسی وجہ سے ان کے پاس آ رہی تھی, راتوں رات اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے. حسین حقانی صاحب ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ مجھے بھی ڈسکس کر لو, سب کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہمیں بھی ڈسکس کر لو. حسین حقانی صاحب کا میمو گیٹ وہ ڈسکس ہوگا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. حسین حقانی, ایک زمانے میں میمو گیٹ جس طرح سے سنا جا رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا شاید پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہیں رہے گی. اس وقت تو یہاں تک بات چلی گئی تھی, اور خاص طور پہ اسلام آباد میں, کیونکہ کانسپریسی تھیوری زیادہ تر اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہیں. جہاں ہم لوگوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں بس جی یہ 2 دن رہ گئے, جی بس 5 دن رہ گئے, بس جی یہ جو زرداری صاحب ہے اب نہیں بچیں گے اور یہ نہیں ہوگا, اور کافی پیک لی تھی اس نے. اب اچانک وہ اس سے کچھ, حکومت کا تو کچھ نہیں ہوا. جو کہا جا رہا تھا کہ جی بس حکومت جو ہے نا وہ کیا گرتی ہوئی دیواروں کو آخری دھکا, اور تو نے کہا یہ آخری دھکا یہ میمو گیٹ. اصل بات وہی ہے کہ ایک چیز کو اتنی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, اور وہی اگر فرض کی اتنا اگر ملک کی جو ہے سلامتی کے ساتھ کیا خطرہ تھا یا جو ہے اس میں اس سے وابستگی تھی, تو اس کیس کو اس وقت کیوں نہیں ختم کیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ جیسے اس میں تو باقاعدہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے آپ کے ISI کی چیف نے جو ہے وہاں پہ کورٹ میں ٹیسٹیمنی دی. پھر ایسا معلوم ہوا تھا کہ سڈنلی جو ہے پوری چیز ہلچل مچ گئی. اس کے بعد معلوم ہوا 6 سال 8 سال تک اس کو ایک فریزر میں ڈال دیا گیا, اور فریزر سے پھر لگتا یہ ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے پھر ڈی فریز کر کے آپ دوسرا کیس کو لے آتے ہیں. زاہد صاحب, جب میں کہتی ہوں کہ جوڈیشری کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب کہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں آپ نے اتنے سالوں کے بعد سپریم کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جوڈیشری کے اپنے ساری خامیاں اپنی جگہ پہ. دیکھیں اس میں بات یہ آتی ہے کہ یہ پوری ایک آپ کا سسٹم جو ہے لا انفورسمنٹ کا, وہ پورا کا پورا یہی چیز. دیکھیں بات سنیں,
ایک طرف تو اس میں گورنمنٹ پارٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس میں نواز شریف صاحب بھی پارٹی تھے، جی کالا کوٹ پہن کے آئے تھے، کچھ ہوا تھا. بات یہ ہے کہ صرف آپ اس کو کہہ دیں کہ جو ہے جب اس کو کوئی کیس کو پرسو نہیں کرے گا. لیکن میں اس بات پہ اعتراض ہے کہ کورٹ کو اچانک کیا سوجی ہے کہ اس نے بجائے اس کے کہ حکومت انتظار کرتا ہے یا ان سے بات ان کو پتا ہوگا یار کہ وہ اچانک جو ہے وہ اگر یہ بتانا چاہیں تو ان کو پتا ہوگا. یہی تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ذرا زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کمپیئر ٹو دا پولیٹیشنز. تو ہم ان پہ اس لیے کہتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ بھئی وہ آپ you have to maintain the sanctity of the institution. اس لیے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں. تو جب سپریم کورٹ اس قسم کے کیسز بار بار اٹھائے گی یا ان کو ہائی لائٹ کرے گی اور وہ میڈیا میں بات آئے گی تو پھر انیویٹیبلی کرٹیسزم سپریم کورٹ کا بھی ہوگا. وہ ہم نہیں چاہتے، ایٹ لیسٹ میں تو نہیں چاہتی عمران خان پہ ہو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیونکہ آج ممبر ٹیکس نے کیا کیا، آج ممبر ٹیکس نے کیا کیا سی بی آر کے، دیکھا نا وہی حرکت کی انہوں نے. وہ گئے انہوں نے کہا یہ بڑی جلدی آپ نے ڈیٹیلز اکٹھی کر لی. انہوں نے کہا جی آپ نے از خود نوٹس لیا نا تو یہ سارا ہمیں ڈیٹا اکٹھا کر لیا. اس نے کہا کہ میں اب چیف جسٹس نے کہا کہ اب ہمیں ہی از خود نوٹس لینا پڑے گا اور آپ کا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا. یہ دیکھیں نا آپ کس طرح سے جو حکومتی مشینری ہے وہ بتا رہی ہے کہ جناب آپ کے از خود نوٹس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہو. میمو گیٹ پہ آ جائیں، میمو گیٹ پہ یہ آ جائیں کہ میمو گیٹ پہ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان بن کے آتا ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے لیا تھا نا اس کا بھی سیموٹو نوٹس. وہ جو ہے پھر اس کے بعد پھر اور لوگ بھی پیٹیشن میں آ گئے تھے، پیٹیشن نے جو ہے وہ نواز شریف سب کچھ آ گئے. کسی نے اس وقت سوال نہیں کیا کہ بھئی اتنا خوفناک کیس بنا تھا، اتنا زیادہ، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ بالکل اچانک، جیسے کچھ اس کا جتنی تیزی سے ابھرا تھا اتنی تیزی کے ساتھ ختم بھی ہو گیا. لیکن اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب پھر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پھر لگتا یہ ہے کہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے ایک ایشو کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے. اگر فرض کیے کہ اس وقت ختم نہیں ہوا تھا تو 8 سال بعد، بالکل 2011 میں یہ کیس شروع ہوا تھا، 2011 آئی تھنک 12 میں، تو 6 سال کے عرصے تو 2013 میں آئینی مدت ختم کی اس حکومت نے. اس کے بعد پھر لوگوں نے غیر ضروری سمجھا ہوگا. نہیں وہ آئی تھنک ایک دفعہ جب حسین حقانی باہر چلے گئے تو وہ ایشو ختم ہو گیا. اب اس کو دوبارہ اٹھا لیا. اور جو آپ بات کریں کہ وہ بالکل صحیح ہے کہ سپریم کورٹ ایک سو موٹو نوٹس لیتی ہے تو ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، مگر اس میں ہم بھول یہ جاتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل شاید نہیں ہوتا. اگر میں یہاں تھوڑا سا دوسرا اگزامپل دوں، افتخار چودھری کے ٹینیور کے اندر مسنگ پیپل کے کیس کے اوپر اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، جو کہ ایک اچھی چیز بھی تھی. آئی تھنک اگر ان کے مطلب کہ میری ذاتی رائے میں ان کے ٹینیور میں جو انہوں نے سب سے اچھا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسنگ پیپل کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. ہمارے اینکر بھائی نے بھی بڑے شو کیے تھے مسنگ پیپل پہ. جی، مگر اس کا مسئلہ وہ لیگل یا پولیٹیکل طور پہ ختم تو نہیں ہوا، بلکہ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کمیشن بنا دی. وہ کمیشن بائی دا وے نیب کے کرنٹ چیئرمین شاید ابھی بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں وہ اب سارے کیسز بھیج دیے جاتے ہیں کورٹس میں جو بھی آتا ہے مسنگ پیپل کا، اور وہ اب ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتا. بٹ اگر سوری جسٹ ون لاسٹ پوائنٹ کہ جسٹس چودھری نے کوئی اس کے اوپر لیگل ججمنٹ نہیں دی، کوئی ایسا کوئی انہوں نے ججمنٹ نہیں دی کہ جس سے کوئی مسئلہ حل ہو یا کوئی لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہو. جن اداروں نے کام کرنا ہے اس اداروں کے جو اہم رکن ہیں وہ کورٹ کو خود بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے جلدی کام کیا آپ کے خود نوٹس کی وجہ سے کیا، یعنی کہ آپ اسے انکریج کر رہے ہیں. نہیں مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں نا آپ انکریج کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا اور فوکس کر لیں، ڈسکشن کو زیادہ بہتر ہوگا. ہم تو پورا پھیل جاتے ہیں، پورے سسٹم پہ آ جاتے ہیں. صرف ہم میمو گیٹ کی ایک بات تھی کہ میمو گیٹ میں حسین حقانی یہاں چلے گئے تو کچھ خود مذائقہ خیز سی چیز لگے گی کہ ان کو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. بات یہ کورٹ کے آرڈرز یہاں سے گئے تھے، اگر آپ گرفتاری کے آگے کرتے ہیں تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ گرفتار نہیں ہو سکتے ہیں وہ. اور اس میں جو ہے یہی چیز آتی ہے کہ یہ کیس پھر کہاں، سوالیہ نشان ہے کہ چلے مان لیا یہ بہت کچھ ہوا، غلطی ہو گئی کسی سے. اب مجھے اب لگتا یہ ہے کہ کیا یہ کیس فیصلہ کن پہ جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کل کے بعد آج جو تھوڑا بہت جو ہے کچھ پریس میں آئے گی، کچھ ٹی وی چینلز میں جو ہے ڈسکشن ہوگی، اور جو ہے 2 مہینے بعد اچھا وہ بھی کیس تھا وہ دوبارہ جو ہے جہاں سے ڈیفریز ہوا تھا وہیں جا کے پھر وہ فریزر میں چلا جائے گا. تو اصل میں یہ ایک کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں خود بھی جو ہے ان کے لیے الزام بن کے وہ جو ہے خود بھی ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے. 50 اگر 100 موٹو نوٹس لیتے ہیں تو اس سے بہتر اگر آپ 2 کسی چیز پہ 100 موٹو نوٹس لیں جو کہ جس پہ ضروری ہے، آپ اس کو فیصلہ کن چیزوں تک لے کے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پبلسٹی سے کہ ایک پاپولر موومنٹ سب کو میں اس میں دیکھیں.
اب کسی نے اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا میمو گیٹ کو، اگر وہ اس وقت غلط تھا تو یہ کہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ اتنے آگے چل کے، صرف یہ نواز شریف نہیں، یہ جو پٹیشنر میں سے خواجہ آصف پٹیشنر تھے اس پہ، میمو گیٹ کے خواجہ آصف واز پٹیشنر. تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جو ہے خود ایک مذائقہ خیز، آپ باہر اگر فرض یہ کل آپ امریکہ سے کہیں کہ وہ جو ہے حسین حقانی ہمیں چاہیے، میں ایسے مثال دوں تو وہ سب سے بڑا سوال پیدا کریں گے بھائی کس لیے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے یہاں کورٹ جب فیصلہ وہاں پہ کہاں تک 6 سال 8 سال تک وہ چیز کہاں تک گئی ہے. تو ایک خود ہم نے اپنے آپ کو چلیں جی امریکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، پی سی آر نے مجھے کہہ دیا بہرحال کہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کانگریس کو کیا بتایا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کس کے ہاتھ سے نکلے گا اور کس کے پاس چلا جائے گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ خوش آمدید. امریکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کانگریس رپورٹ پاکستان ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، چین کی گود میں چلا جائے گا، چین پیچھے آ جائے گا، فلانا آئے گا. مجھے ایک اس میں بات میں کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی سارے ممکنات جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں 2019 تک یہ ایسا ہو جائے گا. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 2018 میں اتنی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو 2018 میں یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس صرف 1 سال ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر 5 6 7 8 10 سال 12 سال پہلے یہ کہہ دیتے تو شاید یہ جو امریکہ چاہ رہا ہوگا کہ نہ جا سکے ہماری جو گرفت سے نہ 1 سال میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات مان لی جائے. نہیں اصل بات تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا کانٹیکس میں دیکھیں. یہ ہے کہ یہ ہر سال ایک ہوتی ہے ان کی انٹیلیجنس کی طرف سے تھریٹ اسسمنٹ ایک رپورٹ ہوتی ہے. میں 2019 کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ میں اس سے تھوڑا سا کروں کہ جو ہے وہ صرف پاکستان اس میں نہیں ہے، اس میں دنیا کے تمام خطے ہیں جہاں جہاں بھی کانفلکٹ ہے. پاکستان میں بھی ہے، وہ 3-4 لائنیں جو ہیں اس میں ہیں، ایک پیراگراف. اچھا اس میں تھوڑا سا جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے. ان کی اسسمنٹ یہ ہے کہ بھئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو امریکہ کا حلقہ جو ہے یا اثر نفوذ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ بھی ہے اور وہ کوئی بہت یعنی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بگڑے جا رہے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ہم انٹیلیجنس I think it's like a worst case scenario thing because وہ مطلب کہ the word itself threat assessment چیز پہ نہیں ہے. مجھے وہ 1 سال پہ ہے کہ 2018 میں پریشان ہونے کے بعد ان کو بتایا گیا جاتا ہوگا نا کہ یہ رپورٹ پریپیئر کرنی ہے تو آپ نے اگلے 2 سالوں کی تھریٹ اسیسمنٹ دینی ہے. تو وہ تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے تھریٹ اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ 2018 میں رپورٹ پیش ہو رہی ہے اور وہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں جو آپ کے خدشات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں ہو جائیں گے. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. وہ تھریٹ اسیسمنٹ ہے کہ وہ ورسٹ کیس سیناریو ہے. ہماری جان چھوٹ جائے گی امریکہ سے. دیکھیں ہم جب ہمارا تھوڑا سا ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. دیکھیں یہ ایک جب امریکن اس قسم کوئی رپورٹ آتی ہے تو ہمارے کان فوراً زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس اگر بھی بہت سارے چیزیں رہی ہیں دنیا بھر میں، ان کی ایگزیجریٹڈ تھریٹ پرسیپشن بھی ہوتی ہے اور جس کے تحت پھر فرض کیجئے جو ہے مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی وہاں پہ کاروائیاں وہ عراق کے مسئلہ تھا تو وہاں پہ جو انہوں نے کارروائی کی اس کا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو اس سے پہلے جتنے بھی تھریٹ پرسیپشن جو آ رہے ہوں گے تو اس میں عراق کے اندر یہ تھا کہ بھئی وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن بھی تیار ہو رہی ہے، وہ بھی ہو رہی ہے اور خطرناک اور القاعدہ کے ساتھ تمام چیزیں آ رہی ہیں. نہیں اور جب وار شروع ہوئی ہے تو آئی تھنک ون آف دا ورسٹ کیس سیناریوز واز کہ سیریا ٹوٹ جائے گا حصوں میں یا عراق کو بھی 3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر دیں، کردستان الگ کر دیں. تو دا ہول پوائنٹ آف تھریٹ اسیسمنٹ از کہ اس میں آپ ورسٹ کیس سیناریو پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو سب سے برا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہو جائے. کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے بھول ہو گئی ہے لیکن سم ٹائم اٹس دی پارٹ آف دی پالیسی پرپسلی بائی ڈیزائن. انٹیلیجنس ایجنسی کا کھیل جو ہے نا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. کنسپیرسی تھیوری a bit hard to believe but لیکن آپ دیکھیں اب امریکہ اس وقت وہ probably ہر چیز کو اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ 89-90 کے بعد وہ the world was once super power اور ہر چیز جو تھی وہ
ایٹ لیسٹ انہوں نے کنٹرول کرنی تھی یا ان کی مرضی تھی کہ انہوں نے کنٹرول کرنی ہے کہ نہیں, کیونکہ وہاں کوئی پاور نہیں تھا. اب ان کی جو ساری اسیسمنٹ فیوچر کی ہے وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ دیر از اے رائزنگ نیو پاور. اب وہ کب تک رائز کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک دوسری چیز ہے. اب اس میں چائنا کے متعلق دیکھ لیں نا, چائنا کے متعلق جو ہے وہ ان کے جو کسی تھرڈ پرسپشن میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو امریکہ کے لیے چیلنج آنے والا ہے وہ چائنا سے آنے والا ہے. تو ان کی جو تھریٹ پرسپشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنے نیشنل سیکیورٹی جو بھی ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس کے تحت وہ چیزوں کو ناپتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. ایسی مثال ہے کہ یہ ہر کوئی تیار کرتا ہوگا. فرض کیجئے کہ ہماری بھی انٹیلیجنس ایجنسی جو تیار کرتی ہوں, ہماری سیکیورٹی ایجنسی جو بھی تیار کرتی ہوں گی کہ تھریٹ پرسپشن ہمارے میں کیا کیا ہے, تو وہ اگر فرض کے سامنے آئے گی تو ہمیں تو بہت ہی بلیک تصویریں بھی نظر آئیں گی. اس میں یہ بھی نظر آئے گا کہ ہندوستان اور امریکہ کا نیکسس جو ہے ہمارے لیے کتنا خطرہ ہے. یہ تمام چیزیں افغانستان اس کا حصہ بن گیا ہے, جو ہے اس کا کیا ہوگا. آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھیں لیکن پیچھے سے آواز آئی ہے کہ کل جو اگر آج کوئی کسر رہے گی کل پوری کر لیجیے, کیونکہ پیچھے سے پی سی آر کا جو ہے نا وہ مجھے کہا جا رہا ہے. عارفہ نور صاحبہ کو, زاہد حسین صاحب کو, عبدالستار خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.